السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریڈ کریں گے سجیلا نثار کے ناول کوئین آف مائی ہارٹ کے سیزن 3 اسٹون ہارٹ کی ایپیسوڈ نمبر 67۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور پیچھے سے آنے والی آوازوں کو بھی اگنور کیجیے گا، میری آواز کو اگنور کیجیے گا، اور ویڈیو کو قسط ریڈ کرنے کے بعد ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تھوڑا سا ناول ہی باقی رہ گیا ہے، مجھے پتا ہے میں نے کافی رول کے لیے، لیکن امید ہے آپ کو پسند آ رہا ہوگا، اور جن کو اندر سے تھوڑا بور لگ رہا تھا اب ان کے لیے انٹرسٹنگ ہو گیا ہوگا، کیونکہ میں نے پوری کوشش کی ہے۔ تو چلیے بنا دیری کے پڑھتے ہیں۔ آئزل پیپر دے کر کلاس روم سے باہر نکلی تو اسے سامنے ہی ارد گرد ٹہلتا دائم نظر آیا، جو اب اس کو روم سے نکلتا دیکھ مسکراتے ہوئے اس کی جانب آنے لگا تھا۔ آئزل نے ارد گرد دیکھا، اکا دکا ہی اسٹوڈنٹس تھے، کیونکہ ان کا ڈپارٹمنٹ پیپرز ہونے کی وجہ سے زیادہ تر خالی ہی پایا جا رہا تھا۔ کیسا ہوا پیپر؟ وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا اور پہنچتے ہی اس سے اس کے پیپر کے متعلق پوچھا اور قدموں کو کلاس سے آگے بڑھایا۔ تھوڑا مشکل پیپر بنایا تھا آپ نے؟ تیاری بھی تو میں نے ہی کروائی تھی نا آپ کو۔ دائم مسکراہٹ دبائے شرارت امیز لہجے میں بولا تو اس نے رک کر آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ جی نہیں، آپ نے مجھے پیپر میں کیا آنا ہے ہرگز نہیں بتایا تھا، وہ تڑک کر بولی۔ لیکن جو کروایا تھا آیا تو اس میں سے ہی تھا نا۔ اتنا زیادہ آپ نے کروایا تھا، کون سا ایگزیکٹ کروایا تھا؟ میری محنت ہے، سمجھے نا آپ۔ وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھے اپنی محنت کا کہتی جتا گئی تھی۔ دائم نے تابیداری سے سر کو خم دیا۔ پھر آ رہی ہیں 10 دن بعد میری دسترس میں؟ بیوی تو آپ میری پہلے ہیں، بس اب ہمیشہ کے لیے اپنے پاس بھی لے جاؤں گا۔ دائم اس کے پہلوؤں میں گرا اس کا ہاتھ تھامے محبت زدہ لہجے میں بولا تو مسکرا کر چہرہ جھکا گئی تھی، اور وہ نہ جانے اور بھی کیا کہہ رہا تھا، پر وہ مسکراتی محض بلش ہی کر رہی تھی۔ دائم کا مسکرانا اور آئزل کا بلش کرنا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ کا ہونا، کلاس کے باہر موجود ارم سے چھپا نہ رہا تھا۔ وہ ان کی باتیں تو نہ سن پا رہی تھی، لیکن ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ کے بیچ اتنی بے تکلفی کب سے ہونے لگی؟ وہ بیچاری جو کب سے دائم پر ٹرائیوں کے چکر میں تھی، یہ آئزل کیسے دائم کی مسکراہٹ اس کے لمس کا مرکز بن گئی؟ اوہ دیکھو تو کون گزر رہی ہے، نیک پارسا عورت۔ گائز سب سائڈ پر ہٹ جاؤ، کہیں ہمارا سایہ اس نیک لڑکی پر نہ پڑ جائے۔ آئزل جو مسکراتی ہوئی راہداری سے گزر رہی تھی، کیونکہ وہ آج گھر دائم کے ساتھ جانے والی تھی، لیکن عقب سے جانی پہچانی آواز میں زہریلے طنز پر وہ رکی اور پلٹ کر دیکھا جہاں ارم 2 لڑکے اور 3 لڑکیوں کے ساتھ ایک گروپ میں کھڑی تھی۔ باقی سب اس کی بات پر ہاتھ مارتے ہنسے۔ ہیلو نیک لڑکی، ان میں سے ایک علی نام کا لڑکا ہاتھ آگے بڑھائے بولا تو وہ بیگ کو مضبوطی سے تھامے قدموں کو پیچھے لے گئی۔ او کم آن علی، یہ اپنا ہاتھ تمہیں تھوڑی نہ تھمائے گی، کیونکہ وہ یہ ہاتھ تو پہلے ہی ہمارے ٹیچر دائم کے جال میں پھنسائے اس کے ہاتھوں میں تھما چکی ہے۔ ایک طنز اور تھا جو اس کی جانب سے ابھرا، جہاں آئزل کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی، وہیں اس کے باقی دوستوں نے مصنوعی حیرت کے ساتھ اپنے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ پھر سب کہکا لگا اٹھے۔ یہ جو نیک پارسا بنتی ہے نا کلاس میں، سب کے سامنے بہت جلد بدنامی کا مزہ چکھے گی۔ اوہ ویری بیڈ۔ تانیہ نے بھی حصہ ڈالا۔ آئزل بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں جمع ہوتی نمی سے آنکھیں دھندلانے لگی تھی، اور پھر ارم نے موبائل اس کے سامنے لہرایا جس میں وہ دائم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ آئزل گہرے سانس لیتی سر نفی میں ہلائے پیچھے کو قدم لیتی وہاں سے بھاگنے کے انداز میں گئی تھی۔ پیچھے اسے سب کے کہکے سنائی دے رہے تھے۔ چشمل درس سے واپس آتی تھکی سی سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا اسے اندھیرے کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ سکر کمرے میں ہی موجود تھا، یہ اسے تعبیر نے بتایا تھا۔ یہ دن کے وقت کون اندھیرا کرتا ہے کمرے میں؟ یشمل دروازہ بند کرتی بلند آواز میں بولتی اندھیرے میں ہی سوئچ بورڈ کی جانب ہاتھ مارنے لگی۔ اس سے پہلے وہ لائٹ جلاتی کہ کسی نے اسے کمر سے کھینچ کر دیوار سے لگایا تھا۔ اس اچانک حملے پر اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ چیخ کیوں رہی ہو؟ اسے سکر کی سرگوشی اپنے کان کے قریب سنائی دی تو اس نے اندھیرے میں ہی اسے گھورنا چاہا تھا، وہ اسے نظر نہ آیا۔ کیا مسئلہ ہے سکر؟
یشمل اپنی کمر پر اس کی سخت ہوتی گرفت پر دبا دبا سا چیخی تھی، لیکن دوسری جانب سے جواب میں اسے مکمل خاموشی ملی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اسے اپنا حجاب کھلتا ہوا محسوس ہوا اور چند ہی سیکنڈز میں وہ سر سے کندھوں اور کندھوں پر سے ڈھلکتا نیچے اس کے پیروں پر آ گرا تھا۔ سکر، کیا کر رہے ہو؟ یشمل اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے چباتے ہوئے بولی۔ اسے تو سکر کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ جانے وہ کیسے اسے دیکھ پا رہا تھا۔ یشمل کی ساری مزاحمت دھری کی دھری رہ گئی جب اسے گردن پر سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ ایک وقت تھا جب تم میری قربت کے بہانے ڈھونڈتی تھی اور اب میرے چھونے پر مجھے دور کرتی ہو۔ سکر کی سرگوشی پر اس نے اپنے لب کچائے۔ سکر کے بولنے کے دوران یشمل کو اس کا لمس اپنی گردن پر محسوس ہو رہا تھا۔ بتاؤ بھی، وہ جھکا اور دانتوں سے گردن پر دباؤ ڈالتے بولا کہ وہ کراہی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا اب۔ وہ بے اختیار آنکھوں کو موند گئی تھی۔ وہیں پوچھ رہا ہوں کیوں؟ یشمل کو اپنے کندھے سے شرٹ سرکتی محسوس ہوئی۔ تمہیں میرا چھونا اچھا نہیں لگتا تھا، میں گندی تھی، بس میں یہی چاہتی ہوں تم پر مجھ جیسی گندی کا سایہ بھی نہ پڑے۔ یشمل ہمت کرتی اپنے کندھے پر حرکت کرتے اس کے ہاتھ کو ہٹائے بولی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اس کا ہاتھ اپنی گردن پر محسوس ہوا تھا۔ تمہارا خود کے لیے یہ لفظ گندی یوز مت کرنا۔ سکر کی غصے بھری آواز یشمل کے اپنے کانوں میں محسوس ہوئی۔ یہ تم نے ہی کہا تھا کہ میں ایک گھٹیا، گندی، بد کردار۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی کہ اپنی گردن پر بڑھتے اس کے ہاتھ کے دباؤ پر اس کے الفاظ حلق سے نکلنے کی بجائے وہیں دب کر رہ گئے تھے۔ میں جو بھی کہوں، تمہیں جان سے ہی کیوں نہ مار دوں، لیکن تمہیں کوئی حق نہیں۔ تم خود کے لیے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالو۔ اب یقیناً تم اپنی زبان کی حفاظت چاہو گی۔ وہ اس کی گردن پر دباؤ کم کرتے وہاں ہاتھ کی مدد سے سہلائے بولا۔ سکر، کیا چاہتے ہو؟ قریب آتی ہوں تو دھتکارتے تھے، اب دور جاتی ہوں تو؟ اپنی گال پر سکر کا لمس محسوس کرتے یشمل کے الفاظ بیچ میں ہی اٹک گئے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے اس سے؟ میں جو بھی کروں، بیوی ہو میری، قریب کروں یا دور، تمہیں اس سے کیا؟ وہ اس کی دوسری گال پر بھی جھکا تھا۔ اب میں تمہیں دھتکارتی ہوں سکر۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اپنی پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے بولی، کیونکہ وہ کمزور پڑ رہی تھی اس کی قربت میں، جبکہ اس کے اتنی جان لگانے پر بھی وہ ایک انچ بھی نہ ہل سکا تھا۔ تم کچھ بھی کر سکتی ہو لیکن مجھے دھتکار نہیں سکتی، کیونکہ تمہیں مجھ سے یعنی سکر ذوحان مصطفیٰ سے محبت ہی کچھ اس قسم کی ہے۔ وہ یقیناً اس کی ہمت ختم کرنا چاہتا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہا تھا، لیکن یشمل کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ دوبارہ سے اسے خود کو دھتکارنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہاں، محبت ہے تم سے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن… وہ گہرا سانس لے کر بولتی بولتی رکی۔ سکر کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے، لیکن سانسیں اس کے لیکن پر تھمی تھیں۔ لیکن تمہیں پانے کی کوئی کوشش نہیں کروں گی۔ تم مجھے ساتھ رکھنا چاہو تو ٹھیک، اگر نہ بھی رکھنا چاہو تو مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سکر کے اپنی کمر پر سختی سے رینگتے اس کے ہاتھ پر آنکھوں کو میچے بولی۔ وہ اپنی کمر پر اس کی سختی سے اس کے غصے کا اندازہ اچھے سے لگا پا رہی تھی۔ چند سیکنڈز وہاں خاموشی چھائی تھی اور پھر پورا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ یشمل نے آنکھیں کھولی تو نظر اس کے چوڑے شرٹ لیس سینے سے ٹکرائی، پھر ذرا سا چہرہ اٹھایا تو اس کے سفید سرخی گھلے چہرے کو نظروں نے اپنے حصار میں لیا تھا۔ بہت تیز ہو گئی ہو تم، میں نہیں جانتا کیسے، لیکن بس ہو گئی ہو تیز۔ اب تمیز سے واپس پہلے جیسی ہو جاؤ ورنہ… وہ وارن نگاہوں سے اسے دیکھتے بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ یشمل نے اسے دیکھا، وہ اس سے تقریباً 2 انچ کے فاصلے پر تھا، ایک ہاتھ سوئچ بورڈ پر ویسے ہی ٹکائے جبکہ دوسرا ابھی بھی اس کی کمر پر رقص کر رہا تھا، اور اوپر سے اس کا جان لیوا چوڑا سینہ۔ وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا تھا۔ تو تم چاہتے ہو میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں ہی پڑی رہوں اور تم مجھے ٹھوکر مارتے رہو؟ اس نے اس کے بہکاتے سینے سے نظریں ہٹائے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتے پوچھا، جو مزید اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ میں نے تو سنا تھا عشق میں یہی ہوتا ہے، تو تمہیں ایسا عشق کب ہوگا؟ وہ اسی کے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگی۔ تو تم مجھے اپنے قدموں میں بٹھانا چاہتی ہو؟ سکر نے ایک آئیبرو جھکائے اس سے پوچھا، جو خاموش رہی، کچھ بولی نہیں۔ سکر ذوحان مصطفیٰ مر جائے گا، تمہارے قدموں میں کبھی نہیں بیٹھے گا، وہ استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ شکل کے ساتھ ساتھ خوش فہمی بھی دھو لو جاؤ۔ یشمل کی کمر پر رکھے اپنے ہاتھ سے وہ اسے پرے کو دھکیلتے بولا تو یشمل نے اسے گھورا۔
تمہارے گھر کے سب مرد کتنے اچھے ہیں، وجدان انکل، زوہان انکل، سعد انکل، پارس انکل، اور اس کے علاوہ شازل، بازر، ریان، یہ سب کتنے اچھے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو کتنی محبت سے رکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں تمہیں کس گندے کیڑے نے کاٹا ہے، یہ کسی گٹر میں گر گئے تھے بچپن میں، جو دماغ پر چوٹ آ گئی ہے۔ وہ جب بولی تو ایک ہی سانس میں سے کھری کھری سنا گئی، سانس لے لو خون چوسنے والی چڑیل، سانس لے لو، یہ نہ ہو تمہاری سانسیں ختم ہو جائیں اور بعد میں مجھے ٹرانسفر کرنی پڑے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اسے رکنے کو کہتے آنکھ کا ایک کونا دبائے بولا تو یشمل نے دانت کچائے اسے دیکھا۔ اور رہی بات میری تو محترمہ، میں سکر زوہان مصطفیٰ اپنے خاندان میں مسٹر ہینڈسم اور ایٹیٹیوڈ بوائے کے نام سے جانا چاہتا ہوں، سمجھی نا، کوئی عام بندہ نہیں ہوں میں۔ سکر خود کی جانب اشارہ کرتے فخریہ انداز میں یشمل کو دیکھتے بولا، جو زمین سے دوپٹہ اٹھانے کے بعد اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی شوخی کو داد دے رہی ہو۔ ایسے ایٹیٹیوڈ بوائے کو بندہ گدھے پر بٹھا کر بھگو کر جوتیاں مارے۔ وہ دروازے کی جانب مڑتی خود سے بڑبڑائی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ ہرگز آہستہ نہ تھی۔ سکر کے گنہگار کانوں نے اپنی شان میں کہے ان الفاظوں کو بخوبی سنا تھا۔ میں سن چکا ہوں، تم ذرا کمرے میں آؤ، بتاتا ہوں میں تمہیں۔ سکر غصے سے پیچھے سے دھاڑا تھا، جبکہ وہ جو ابھی کمرے سے 2 قدم ہی آگے گئی تھی کہ اس کی بات پر مڑتی واپس کمرے میں آئی۔ بتاؤ کیا بتانا ہے ہاں؟ یشمل اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ڈری نہیں تھی میری دھمکی سے کیا؟ سکر اپنا سر کھجائے اس سے پوچھنے لگا، جو مزید اسے گھورنے لگی تھی۔ ان بنٹیوں کو نیچے کرو، مجھے نظر لگانی ہے کیا؟ یشمل کو مسلسل گھورتا پا کر سکر دائیں ہاتھ کا پنچ بنائے اس کے منہ کے سامنے کرتے بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ڈر گئی نا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا تو یشمل بھی مسکرا کر سر نفی میں ہلائے کمرے سے نکلی تھی۔ پیچھے سکر بھی مسکراتا واش روم میں گھس گیا۔ آئزل آنسو بہائے بھاگنے کے انداز میں راہداری سے گزر رہی تھی کہ کلاس روم سے نکلتے دائم سے بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ اگر وہ بروقت اسے نہ پکڑتا تو وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی، جبکہ دائم کے ہاتھ میں موجود پیپر زمین بوس ہوئے زمین پر سلامی پیش کرنے لگے تھے۔ آئزل کیا ہوا؟ وہ اسے ہچکیوں کے ساتھ روتا دیکھ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ میں جب بھی خوش ہوتی ہوں، جب بھی سب ٹھیک ہونے لگتا ہے، تبھی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے میں پھر رونے لگتی ہوں۔ وہ نچلا ہونٹ باہر نکالے آنکھوں کو مسلتے ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر دائم کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ اوہ میرا بچہ، کیا ہوا؟ دائم اسے تھوڑا کلاس کے اندر لے جاتے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے لاڈ پن سے پوچھنے لگا۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے سب۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلتے روتے ہوئے چلائی تھی، جبکہ اس کے یوں دھکا دینے پر وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ میری وجہ سے کیوں؟ دائم واپس اس کے قریب آئے اس کے چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامے پیار سے پوچھنے لگا۔ آپ کیوں میرے قریب آتے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے بولی۔ تو اور کس کے قریب جاؤں؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ خاموش ہوئی اور پھر آگے بڑھتے اس کو گریباں سے پکڑتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ دائم بھی چہرہ جھکائے اس کے نم اور سرخ چہرے اور آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ آپ سب کو بتا دیں ہمارے نکاح کے بارے میں، وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، جو الجھن کا شکار تھا۔ سب کو تو پتہ ہے میری جان، آپ کے گھر، میرے گھر، سبھی تو جانتے ہیں، اور کس کو بتاؤں؟ دائم کے لہجے میں ذرا برابر فرق نہ آیا تھا، وہ ابھی بھی ویسا ہی تھا، محبت سے لبریز۔ یونیورسٹی میں سب کو بتا دیں کہ آپ میرے ہیں، میرے شوہر ہیں، وہ دھیرے سے بولتی اس کو مزید الجھن کا شکار کر گئی تھی۔ کچھ ہوا ہے؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تو وہ سو کرتی اسے سب بتانے لگی۔ دائم کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے تھے، چہرہ غصے کے مارے تپنے لگا، نسیں بھی ابھر کر باہر آنے کو تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں اسے دیکھ لوں گا، آپ پلیز اپنی آنکھوں پر رحم کریں، ورنہ میں اس خبیث کی بچی پر رحم نہیں کروں گا۔ دائم بامشکل اپنا غصہ کم کرتے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھتے بولا۔ گھر چلیں؟ چند پل وہ اپنے لمس سے اسے ریلیکس کرنے کے بعد بولا، جس نے آنکھیں رگڑے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ دائم اس کا ہاتھ تھامے باہر آیا اور پھر جھک کر زمین سے تمام پیپرز اٹھانے لگا۔ آئزل بھی جھکی تھی۔ آپ مت جھکیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ دائم سر اٹھائے نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو وہ جو نیچے پنجوں کے بل بیٹھنے والی تھی اس کی بات پر واپس کھڑی ہوئی تھی، اور پھر دائم بھی پیپرز اٹھائے سیدھا ہوا اور دونوں گھر کے لیے نکلے تھے۔ آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں کہ آج کی قسط میں انشاءاللہ ایک رات سے تو پڑھتا اونچ جائے گا، اور آگے پھر نیکسٹ قسط میں
مکمل جتنا بھی راز رہ گیا اس سے بھی پردہ اٹھ جائے گا، اور پھر اس سے تقریباً 2 قسطوں بعد ہی ماضی کو میں نے سوچا کہ ایک ساتھ میں نہ لکھوں، اسے صرف ایک چھوٹے سے سین میں لکھ لوں۔ خیر جب وہ لکھوں گی تب آپ کو پتہ چل جائے گا، انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ لکھنے کی کوشش کروں گی۔ تو آپ تب تک یہ والی قسط پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی قسط، آپ کو شوق لگا یا نہیں لگا، اس راز کو جاننے کے بعد کہ آئزل کا ریپ کس نے کیا تھا۔ چلیں جلدی سے نیکسٹ پڑھتے ہیں ہم۔ ریان جاب سے سیدھا امائل کے پاس ہی آیا تھا، اور آتے ہوئے وہ کھانے کے لیے بھی بازار سے سامان لایا تھا۔ ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ دونوں نے کھانا کھایا تھا، اور اب ریان مزے سے چارپائی پر لیٹا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ امائل کرسی پر بیٹھی اسے سوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ معصوم تھا بہت، اس میں کوئی چالاکی، کوئی دھوکے بازی نہ تھی۔ وہ مسکراتی اٹھی اور اس کے قریب چارپائی پر بیٹھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھونے لگی۔ ماتھے پر آتے چند بکھرے سیاہ بال، شہرام جیسی خوبصورت آنکھیں جو فی الحال بند تھی، اس کی گال، سیاہ داڑھی، مونچھوں تلے دبے عنابی لب جو آپس میں پیوست تھے، اور نچلے لب کے عین بیچوں بیچ سیاہ تل۔ امائل کی انگلی اس تل پر ٹھہری تھی۔ وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا، تبھی اس کے ہونٹ ٹماٹر کی طرح سرخ تھے۔ وہ بلا کا حسین تھا۔ وہ جو کہتا تھا کہ وہ ملک ویلا کا حسین ترین مرد ہے تو بالکل جھوٹ نہ کہتا تھا۔ بلا شبہ وہ ملک ویلا کیا، شاید وہ دنیا کا حسین ترین مرد تھا۔ امائل کی انگلی ابھی بھی اس کے تل پر رقص کر رہی تھی، اور پھر وہ جھکی اور اپنے لبوں سے اس تل کو چھوا تھا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بند ہوئیں۔ وہ کتنے ہی پل اس پر جھکی، اس کے تل اور اس کے لبوں کی نرمی کو محسوس کرتی رہی۔ پھر چند سانحوں کے بعد وہ پیچھے ہوئی اور گہرے سانس بھرتے سے دیکھا جو ابھی بھی ویسے ہی سویا ہوا تھا۔ امائل خود اس کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی، جبکہ ریان نے سوائے اس سے محبت کرنے کے کچھ نہ کیا تھا۔ وہ کسی کا بھی دل ایک ہی جھلک میں دھڑکا سکتا تھا۔ وہ جس جانب اپنی ان آنکھوں کو اٹھاتا تو بلا شبہ وہاں کی ہر چیز اس کے قدموں میں گر جاتی، اس کی اسیر ہو جاتی۔ جہاں پورا جہان اس کا اسیر تھا، وہیں وہ امائل ملک کا اسیر ہو گیا تھا۔ امائل کو کبھی یقین نہ آتا کہ وہ جسے پوری دنیا چاہتی ہے وہ اسے چاہتا ہے، اور پوری ایمانداری سے چاہتا ہے۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گی۔ میرا پہلے ارادہ تھا اپنے مقصد کے بعد تمہیں خود سے دور کر دوں گی، لیکن اب ایسا نہیں کروں گی۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں اب تمہارے بغیر رہ نہ پاؤں گی۔ وہ اس کے اوپر نیچے ہوتے سینے پر ہاتھ پھیرے خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے تم سے محبت نہیں، میں جانتی ہوں، لیکن تمہاری محبت سے محبت ہو گئی ہے۔ تم مجھے اچھے لگ رہے ہو۔ میں ایک بار پہلے اپنی بچگانہ عمر میں کی جانے والی پسند کو کھو چکی ہوں، میں اب تمہیں نہیں کھو سکتی۔ وہ اس کے سینے پر لب رکھ گئی تھی، پھر سر اٹھائے اسے دیکھے مسکرائی جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا کام کی وجہ سے۔ اس نے کہا تھا وہ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے پھر گھر جائے گا، لیکن وہ سو چکا تھا اور امائل کو برا نہ لگا تھا، وہ تھکا ہوا تھا۔ وہ مسکراتی رہی اور بس اسے دیکھتی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مکمل نیند میں غرق آئزل کو اپنے اوپر کچھ بھاری بھاری سا محسوس ہوا۔ وہ نیند میں ہی حرکت کرنے لگی، لیکن پھر اسے لگا شاید یہ اس کا وہم ہے۔ لیکن جب اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تو پہلے ہی ہلکی سی نیند سے ہوش میں آ رہی تھی کہ سانس رکنے پر بامشکل سانس لینے کی کوشش کرتی اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہا۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو اپنے اوپر کسی کا سایہ دیکھتے اس سے پہلے وہ چلاتی کہ کسی نے اپنے بھاری بھرکم ہاتھ سے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ وہ جو پہلے ہی اسے مکمل اپنی گرفت میں لیے ہوا تھا، مزید اس پر گھیراؤ تنگ کیا کہ وہ بری طرح سے مچلنے لگی۔ وہ دائم نہیں تھا، وہ دائم کی خوشبو اس کا لمس پہچانتی تھی، اور نہ ہی دائم ایسے آتا تھا۔ وہ کوئی اور تھا جو اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، اور یہی سوچتے تو اس کی جان نکل رہی تھی، اوپر سے وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھے اس کی جان نکال رہا تھا۔ اس نے اس کی گرفت میں تڑپتے اندھیرے میں ہی سائیڈ پر ہاتھ مارا تو تکے سے ہی سائیڈ لیمپ پر ہاتھ لگنے سے وہ جلا تھا۔ سائیڈ لیمپ کی روشنی خود پر جھکے اس آدمی پر گئی تو ساکت ہوئی۔ وہ چہرے پر رومال باندھے ہوئے تھا، لیکن اس کی جھانکتی آنکھیں وہ ان آنکھوں کو دیکھے وہیں منجمد ہوئی تھی۔ وہ ان آنکھوں کو بخوبی پہچانتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ آنکھیں وہی تھی جس نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی اجاڑ دی تھی۔ یہ آنکھیں وہی تھی جن آنکھوں میں ہوس لیے اس شخص نے اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگی جبکہ وہ اس پر جھکا، اس کی خوف سے پھیلی آنکھیں اور ان آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھ رہا تھا۔
اس کا چہرہ دھیرے دھیرے پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، جبکہ وہ بغور محض اسے دیکھ ہی رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹائے رہا تھا، جس پر اس نے کاٹتے اسے ہوش کی دنیا میں پٹکا تھا۔ اس سے پہلے وہ پھر سے چیختی، اس شخص نے دوبارہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اب اس کی آنکھیں دیکھے اسے یوں لگا جیسے وہ بہت طیش میں ہو۔ سکون سے لیٹی رہو، میں یہاں تمہیں اپنا شکار بنانے نہیں آیا، میں جسے ایک بار چھو لوں دوبارہ اسے چھونا پسند نہیں کرتا، میں صرف تمہیں اتنا باور کروانے آیا ہوں۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ اگر تم نے گھر میں کسی کو بھی وہ اس دن یونیورسٹی والا بتایا کہ میں نے تمہیں ہراسٹ کیا تھا یا کچھ بھی بتایا، سمجھ گئی ہوگی کچھ بھی کا مطلب، تو میں تمہیں نہیں ریان کو جان سے مار دوں گا، اور ریان کی موت کی وجہ تم ہوگی، اس کی زندگی اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس شخص کی بات پر وہ آنکھیں بڑی کیے حیرت سے اسے دیکھنے لگی، یعنی اس کی عزت کا ہتھیارہ پروفیسر تھا، ریان کا دوست مرتضیٰ علی تھا، یعنی مرتضیٰ علی پروفیسر نے ہی اس کی زندگی اجاڑی تھی۔ آئزل کو لگا ابھی اس کے جسم سے جان نکل جائے گی، ابھی ہی وہ مر جائے گی۔ سمجھ گئی؟ اگلے ہی پل وہ دھاڑا تو ہوش میں لوٹتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ ایک بار پھر سن لو، ریان میرا دوست ہے، اسے مارنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں، میں اسے جہاں بلاؤں گا وہ آ جائے گا، اور یقین کرو اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ اگر تم نے زبان کھولی تو ریان اسی لمحے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کی دھمکیوں پر آئزل مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی، آنسو لڑیوں کی مانند اس کی آنکھ سے بہہ رہے تھے۔ ویسے بہت خوبصورت ہو گئی ہو، وہ چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیے، ایک لمبی سانس کھینچ کر اس کی خوشبو خود میں اتارتے شیطانیت سے بولا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ سے اس کا منہ نوچنا چاہا۔ ابھی اس نے اپنے دونوں ہاتھ سے اس کے منہ پر ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اس سے پہلے وہ اس کا منہ اپنے ناخنوں سے نوچ ڈالتی وہ اپنے ایک ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ اس کا ایک ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہاتھ میں پھنسائے بیٹ سے لگاتے، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھے اپنے ہاتھ کے بازو کے نیچے سختی سے دیا تھا۔ وہ اسے مکمل قید میں کیے ہوا تھا، جبکہ اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ ہٹانے پر اس جلدی میں اس کے چہرے سے رومال اتر چکا تھا، اور وہ وہی تھا مرتضیٰ علی، ریان کا بیسٹ فرینڈ، جو شیطانیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی اس بے بسی پر اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ ویسے میں ایک بار جس کو چھو لوں دوبارہ اسے چھوتا نہیں، یہ میرے نفس کی توہین ہوتی ہے، لیکن تمہیں ایک بار پھر سے چھونے کا من ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے اپنی شیطانیت کے ساتھ زہر اگل رہا تھا، جبکہ وہ بے بس سی آنکھیں موندے سسک رہی تھی۔ اس کے دماغ میں دائم کا مسکراتا چہرہ لہرایا۔ اگر تمہیں کبھی کوئی تنگ کرے تو بلا جھجک ہاتھ میں آئی کوئی چیز اٹھا کر تنگ کرنے والے کے سر میں مار دینا، آگے کا باقی میں سنبھالوں گا۔ دائم کے الفاظ اس کے کان میں گونجے تو اس نے بند آنکھوں سے ہی سسکتے ہوئے ہمت کی یہ ہاتھ اس کے بازو کے نیچے سے نکالتے کچھ تلاشنا چاہا، لیکن اپنی گردن پر مرتضیٰ کی سانسوں پر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ جی تو کیسی لگی آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دائم نہیں، آئزل کا ریپ کس نے کیا تھا۔ اب یہ باقی ہے کہ جو بھی باقی میں نیکسٹ بتا دوں گی، تو آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، پلیز اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، میرا حوصلہ بڑھایا کریں، جہاں سے آپ کو بور لگے مجھے وہاں سے بتایا کریں، میں بھرپور کوشش کروں گی انٹرسٹنگ کرنے میں اس کو، اور مجھے بتائیں کون سا کپل آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور کون سا نہیں اچھا لگ رہا، اور یشمل اور سکر کا کپل یقیناً اب آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔